اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں کتاب کی اہمیت کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمائی اور ہمیں اس کے مطالعے کی ضرورت ہے، اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو کتاب آپ کی خدمت میں جس کتاب کے حوالے سے میں حاضر ہوا ہوں بیان کرنے کے لیے، اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور نہج البلاغہ کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صدی ہجری کے آخر میں جمع کیا ہے۔ اس کے اندر خطبات موجود ہیں اور بہت ہی جامع کتاب ہے، یا میں اگر مختصر سا اس کا تعارف کراؤں، یہ کتاب اس کو بعض علماء و بعض عرفاء نے برادر قرآن کہا ہے۔ اس حد تک اس کے نہج البلاغہ کے حوالے سے بیان ہوا، یا بعض نے اس کو آئینہ قرآن کہا، بعض نے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر کی کتاب بھی اس کو کہا ہے۔ اور واقعاً یہ کوئی مغالطہ یا مبالغہ نہیں ہے، حقیقتاً نہج البلاغہ ایک جامع اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، تاریخی، علمی، اجتماعی اور اقتصادی کتاب ہے۔ یہ سارے موضوعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اگر ہم اعتقادی مسائل دیکھیں تو الحمدللہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں، اور اگر ہم اخلاقی اس میں مسائل کی جانب آنا چاہیں تو یہ وہ جامع کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ سارے موضوعات ملتے ہیں۔ کیونکہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، تاریخ کے اوپر الگ کتب ہیں اور سیاست کے اوپر الگ کتب ہیں، تاریخ اور علمی کتابیں، علمی موضوعات کے اوپر بہت ساری کتابیں آپ دیکھتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ کچھ اجتماعی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر سوشولوجی یعنی اجتماعی علوم بیان کیے گئے ہیں، کچھ اقتصادی کتابیں اکنامکس کے حوالے سے۔ لیکن نہج البلاغہ کے اندر جو ہمیں 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے، جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین کیے ہیں۔ پہلا حصہ خطبات کے نام سے ہے، خطبات امیر المومنین علیہ السلام۔ دوسرا حصہ مکتوبات یا خطوط کے عنوان سے ہے، اور تیسرا حصہ اسی کتاب کے اندر نہج البلاغہ میں کلمات قصار یا حکمت کے عنوان سے ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو سید رضی نے 4 صدی ہجری میں تدوین کیا، جمع کیے اس کے خطبات، اور یہ ایک جامع کتاب ہے۔ اگر ہم نے امیر المومنین کے مثلا شخصیت امیر المومنین کو بھی سمجھنا ہے، اگر مولا علی کی شخصیت کو بھی سمجھنا ہے، تو یقیناً ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ انسان اپنے کلام کے اندر جلوہ گر ہے۔ انسان اپنے کلام کے اندر جلوہ گر ہے، کسی اور کے کلام میں جلوہ گر نہیں ہو سکتا، کوئی اور میرے کلام کے اندر جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر امیر المومنین کو، علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو، یا ان کے علی علیہ السلام کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو علی علیہ السلام اپنے کلام کے اندر جلوہ گر ہیں، اور علی علیہ السلام کا کلام جس کے اندر وہ جلوہ گر ہیں وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ کہ انشاءاللہ نہج البلاغہ کی جانب آئیں اور نہج البلاغہ کو پڑھیں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں کہ نہج البلاغہ کے اندر یہ تمام چیزیں اجتماعی طور پر موجود ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نہج البلاغہ کو سمجھنے کی، اس کے مطالعے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔